تیرے در سے مولا مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے زندگی کی دعا مانگتے ہیں۔ خدایا برائی سے ہم کو بچا لے، بھلائی کا ہم تو صلہ مانگتے ہیں۔ جگہ جگہ سے مرمت ہوئے جوتوں میں سے جھانکتے سفید موزے اوپر پہنے سینکڑوں بار کے دھلے بدرنگ مگر استری شدہ یونیفارم پر سے ہوتی ان کی نگاہ دوسری قطار میں آنکھیں موندے کھڑی بڑی ہی عقیدت کے ساتھ صبح کی دعا پڑھتی سفینہ اقبال کے چہرے پہ جا ٹھہری تھی۔ کیکر کے درخت میں سے جھانکتی صبح کے سورج کی نوخیز کرنوں نے اپنے حصار میں لے کر اسے ارد گرد کھڑی تمام لڑکیوں سے نمایاں کر رکھا تھا۔ کس قدر معصومیت اور اجلا پن تھا اس چہرے پہ کہ میم شرمین کی پیشانی پر ابھرتی ناگواری کی شکنیں زائل ہو کر حیرت میں بدلنے لگیں اور وہ دم بخود سی اسے دیکھے گئیں۔ آج پھر وہی رفع الیا، وہ ہنوز ساکت سی کھڑی تھی کہ یکدم گونج اٹھنے والی ڈسپلن انچارج کی زوردار دھاڑ پر ان کا انہماک ٹوٹا۔ دعا ختم ہو چکی تھی اور طالبات کی لائنیں اپنی اپنی کلاس کی جانب رواں دواں تھیں۔ لگتا ہے کہ مجھے اب جرمانہ بڑھانا ہی ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوش آنے والا تمہارے پیرنٹس کو۔ کیسے لاپرواہ لوگ ہیں جو بیٹی کے یونیفارم پر کچھ توجہ نہیں۔ خالی گراؤنڈ میں ان کے سامنے سر جھکائے ڈری سہمی سفینہ کی کیفیت اس وقت یوں تھی جیسے عدالتی کٹہرے میں مجرم جج کی جانب سے سزا یا رہائی کا پروانہ ملنے کا منتظر کھڑا ہو۔ اسے جانے دیں مس نورین، وہ یکایک بولی تو مس نورین نے گردن گھما کر خاصے اچنبے سے انہیں کچھ ایسے دیکھا گویا اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ ہو، کیونکہ صفائی اور ڈسپلن پر کسی طور سمجھوتہ نہ کرنے والی پرنسپل صاحبہ سے انہیں ہرگز ایسے حکم کی توقع نہ تھی۔ بیٹا آپ اپنی کلاس میں جائیں۔ محبت و شفقت کا انداز لیے بڑے ہی دھیمے لہجے میں انہوں نے اسے مخاطب کیا، جس کی رنگت اب زرد اور آنکھوں میں ہچکولے کھاتی خوف کی لہریں واضح تھیں۔ میم مگر میری بار بار کی وارننگ کا بھی اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اسے اپنی کلاس کی طرف جاتا دیکھ کر ڈسپلن انچارج تیزی سے ان کے قریب چلتی آئیں اور لگیں شکایت کرنے۔ دیکھیں مس، محض یونیفارم پرانا ہونے کی وجہ سے آپ اس بچی کو سزا نہیں دے سکتی۔ ہو سکتا ہے اس کے والد کی اتنی استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اپنی بیٹی کو نئے کپڑے اور جوتے دلا سکیں۔ ویسے بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یونیفارم بے شک پرانا اور چھوٹا ہے مگر اچھے سے دھلا اور استری شدہ ہے، رائٹ میم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مس نورین کو میم کے حکم کی تعمیل میں سر کو اقرار میں جنبش دینا پڑی اور ڈھیلے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ نئے ہفتے کا آغاز ان کے لیے خاصا مصروف کن رہا۔ آج آفس میں آتے ہی بہت ساری فائلیں اور دیگر امور ان کے منتظر تھے، پھر ہائی کلاسز کی ٹیچرز کے ساتھ میٹنگ نپٹا کر جیسے ہی انہیں فرصت ملی وہ اسکول کے راؤنڈ پر نکل آئیں۔ تیرا ستیہ ناس، پھر پانی گرا دیا تو نے؟ ہائے نی، ابھی تو کپڑا لگایا تھا میں نے ادھر۔ صفائی والی آپا کی کرخت آواز سنتے ہی وہ تیزی سے اس جانب کو مڑ گئیں جدھر طالبات کے لیے ٹھنڈے پانی کا کولر نصب تھا۔ نہ یہ بتا، کیا کھا کے آ جاتی ہے تو جو سارا دن تیری پیاس ہی نہیں بجھتی؟ صبح سے تیسرا چکر ہو گیا ہے تیرا، اور سب لڑکیوں کی طرح تو کیوں نہیں برلاتی گھر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل؟ فرش پر تیزی سے پونچھا لگاتی آپا کی زبان بھی اسی حساب سے رفتار پکڑے ہوئے تھی، جب کہ چپ چاپ بوتل ہاتھ میں لیے کھڑی وہ اس کی پھٹکار سن رہی تھی۔ یہ تو وہی صبح والی بچی ہے۔ سفینہ کو پہچان کر وہ فوراً آگے بڑھی۔ آیا، کیوں ڈانٹ رہی ہو اس کو؟ انہیں اچانک سامنے دیکھ کر آیا کی زبان کو فل فور بریک لگ گئے۔ نہیں جی، اس کے الفاظ کب کھپا اٹھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے اسٹوڈنٹ سے بات کرنے کا؟ اسکول کی صفائی ستھرائی پہ مامور ملازمہ کا ایک طالبہ کے ساتھ حقارت آمیز رویہ انہیں پریشان کر گیا۔ بیٹا آپ نے اگر پانی بھر لیا ہے تو اپنی کلاس میں جائیے۔ وہی مشفقانہ طرز تخاطب اور شیرنی گلا لہجہ۔ ممنونیت سفینہ کی آنکھوں میں چمک بن کر ابھر آئی تھی۔ یس میم کہہ کر اس نے اپنی کلاس کی جانب دوڑ لگا دی۔ میڈم جی غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، معاف کر دیں، آگے سے ایسا نہیں ہوگا۔ شرمساری سے زمین میں گڑی آپا ہاتھ باندھ کر ان سے معافی کی درخواست گزار ہونے لگی۔ اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم جس اسکول میں کھڑی ہو وہاں داخلے کے لیے والدین کو کتنے ہی جتن کرنا پڑتے ہیں، تب بھی ممکن نہیں ہو پاتا، اور تم ہو کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ خراب رویہ رکھ کر اسکول کی ساکھ خراب کرنے پر تلی ہوئی ہو۔
خبردار جو آئندہ کسی بچے کے ساتھ یوں پیش آئی۔ انہیں غصہ تو بہت تھا مگر اسے وارننگ دے کر آگے چل پڑی۔ لگتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے سب کو ایک یہ غریب ہی ملی ہوئی ہے۔ دل میں سفینہ کے لیے نرم جذبات لیے خود سے ہم کلام وہ اب آفس کی طرف جا رہی تھی۔ بریک کی گھنٹی بجتے ہی تمام اسٹوڈنٹس کلاسز سے باہر نکل آئیں۔ آن کی آن میں اسکول کے سب صحن برآمدے طالبات سے بھر گئے۔ ایسے میں سفینہ بھی اپنا لنچ باکس اٹھائے گراؤنڈ میں درختوں کے سائے میں گھاس پہ بیٹھی اپنی 2 کلاس فیلوز غانیہ اور انوش کے پاس چلی گئی۔ فرینڈز آؤ مل کے لنچ کرتے ہیں۔ خوش اخلاقی سے باکس کھول کر جیسے ہی اس نے لنچ ان کی جانب بڑھایا اس میں سے آنے والی پراٹھے اور اچار کی مہک سے دونوں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیے اور وہاں سے بھاگ گئیں۔ اوہ نو ہم یہ سب نہیں کھاتی۔ اپنے خلوص کے جواب میں کلاس فیلوز کے ایسے رویے کی اب وہ عادی تھی، اس لیے کندھے اچکا کر کھانے میں مگن ہو گئی۔ میم شرمین کا معمول تھا کہ وہ ہفتے میں 1-2 بار کسی نہ کسی کلاس کا سرپرائز وزٹ ضرور کرتی تھیں۔ یوں موقع پر ہی انہیں ٹیچرز اور طالبات کی کارکردگی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا۔ اس دن کام سے فرصت پاتے ہی آفس سے نکل کر وہ سیدھی 5ویں کلاس میں جا پہنچی۔ ٹیچر بورڈ پہ حساب کا کوئی سوال سمجھا رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر احتراماً تمام کلاس اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ سے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی وہ سراہتی نظروں سے پوری کلاس کا جائزہ لینے لگیں کہ ایک کونے میں سب سے الگ تھلگ بیٹھی سفینہ کو دیکھ کر انہیں حیرانی سی ہوئی۔ مس ہیرا آپ ذرا میری بات سن لیں، اور تیز قدموں سے چل کر کلاس سے باہر نکل کے برآمدے میں جا کھڑی ہوئیں۔ میم آپ ٹھیک ہیں نا؟ ان کے چہرے پہ پھیلی تشویش مس ہیرا سے چھپ نہ پائی۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اس بچی کو کلاس میں سب سے علیحدہ کیوں بٹھا رکھا ہے؟ آخر کیا بتاؤں اب میم؟ ٹیچر نے جیسے اپنا ماتھا ہی پیٹ لیا۔ میں خود آپ سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کلاس کی کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اگر زبردستی کسی کے پاس بٹھا بھی دوں تو بس اگلے روز ہی اس کی مدر کی کال آ جائے گی کہ نہ جی ہماری بیٹی کو کہیں اور بٹھا دیں، اس کے برابر مت بٹھائیں۔ حالانکہ پڑھائی میں اچھی ہونے کے ساتھ سفینہ بڑی ویل مینرڈ بچی ہے، مگر پھر بھی مس ہیرا نے آخری جملہ ادھورا چھوڑا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے اس کے ساتھ، آخر وجہ کیا ہے؟ متفکر ہو کر پوچھ کے انہوں نے ہونٹ سکیڑ لیے۔ میم کوئی وجہ نہیں سوائے ویک بیک گراؤنڈ کے، اور سب یہاں خیر ہو۔ مس ہیرا کی بات سن کر مزید کچھ کہے افسردہ سی وہ آگے بڑھ گئیں۔ لگتا ہے آج اسکول میں کام کچھ زیادہ تھا، جو خاصی تھکی لگ رہی ہو۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھیں تو ڈرائیونگ سیٹ پہ براجمان ان کے شوہر جواد حسن نے دریافت کیا۔ کام سے نہیں مگر لوگوں کے غلط رویے دیکھ کر میں ضرور تھک جاتی ہوں۔ ان کے اندر جیسے صدیوں کی تھکاوٹ اتر آئی تھی۔ تب ہی ایک لمحہ کھینچ کر انہوں نے جواب دیا۔ سفینہ کا چہرہ ان کی نظروں کے سامنے گھوم گیا اور آنکھیں اب بھی نگینوں سے جھلملا اٹھی تھیں۔ اچھا چھوڑ دو یہ سب، مجھ سے ایک خبر نہیں بلکہ خوشخبری سنو۔ مسلسل ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے جواد صاحب کو ان کی دلی کیفیت اور آنکھوں میں آئی نمی کا اندازہ نہ ہو پایا تھا۔ مثلاً کیا؟ انہیں بھی تجسس ہوا۔ تو جناب خبر یہ ہے کہ ہماری کینیڈا کے امیگریشن کے لیے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ خبر ہی ایسی تھی کہ وہ بھی سب کچھ بھول بھال کے پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو گئیں، مگر اگلا دن ان کے لیے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا جب صبح ہی ایک طالبہ کے والد آفس میں آن دھمکے۔ یہ آپ نے کس قسم کے بچوں کو اسکول میں داخلہ دے رکھا ہے؟ رسمی سلام و تعارف کے بعد موصوف فوراً ہی مطلب کی بات پر آ گئے۔ انداز بے حد برہمی لیے ہوئے تھا۔ میں آپ کی آمد کا مقصد نہیں سمجھی مسٹر فہد، کچھ وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ اس بارے میں؟ جی تو چاہ رہا تھا کہ چوکیدار کو بلوا کر ابھی اسی وقت اس شخص کو اسکول سے نکال باہر کریں، مگر اپنے عہدے کا لحاظ کر کے انہیں چہرے پہ جبری مسکراہٹ سے جانا پڑا۔ تعجب ہے، اتنے بڑے اسکول کی پرنسپل ہو کر بھی آپ کیسے اس بات سے انجان ہیں؟ استہزائیہ انداز میں ہنس کر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ دیکھیں میم، ایک بھاری فیس ادا کر کے میں اپنی بیٹی غانیہ کو آپ کے اسکول میں تعلیم دلوا رہا ہوں، مگر کیا فائدہ اس سب کا کہ جب اچار روٹی کھانے والے بچے بھی ان کے برابر پڑھنے بٹھا دیے جائیں۔ ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان صاحب کا مدعا جان کر میم کا منہ مارے حیرت کے کھلا ہی رہ گیا۔
پوچھ سکتا ہوں کہ لیبر کلاس کی ایک بچی سفینہ اقبال 5th کلاس میں کس مقصد کے تحت پڑھ رہی ہے؟ میری بیٹی کو اس کی عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ بظاہر اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوش شکل، پوش نظر وہ آنے والے انسان کی ذہنی پستی کا اندازہ کر کے ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ہر کام میں آگے، ٹیچر کی منظور نظر بن چکی ہے، جس کی وجہ سے باقی کلاس ڈسٹرب رہتی ہے۔ اچھا تو یہ مسئلہ ہے، بڑے افسوس کی بات ہے فاہد صاحب، آپ بجائے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے الٹا ہمارے پاس ہی شکایت لیے چلے آئے ہیں۔ میم بھی تھوڑی تلخ ہو گئیں۔ دوسرا، آپ کی معلومات کے لیے اتنا بتا دوں کہ یہاں صرف سفینہ ہی نہیں، کچھ اور بچیاں بھی دیگر کلاسوں میں زیر تعلیم ہیں جن کے والدین آمدنی کم ہونے کی وجہ سے انہیں پڑھا نہیں سکتے۔ یہ داخلے اسکول کی پالیسی کا حصہ ہیں اور خالصتاً میرٹ پر ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہر کلاس میں 2 یا 3 ایسی بچیاں ضرور ہیں۔ ہاں، البتہ 5th کلاس میں ایک سفینہ ہی ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر گویا ہوئیں۔ مگر یہ سب بچیاں بے حد محنتی ہیں۔ مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اسکول کا رزلٹ بھی ہر سال شاندار آتا ہے۔ سو واٹ میم؟ مجھے مت بتائیں۔ میم شرمین کے فخر سے بتانے پر وہ صاحب آگ بگولا ہو اٹھے۔ سب جانتا ہوں کہ آج کل اسی کلاس کے بچے بورڈز میں بھی پوزیشن لے رہے ہیں۔ وہ تنور والے کا بچہ ہے یا پنکچر لگانے والا، مجھے کوئی سروکار نہیں، بات صرف ان کی حیثیت کی ہے۔ آج سمجھ آئی کہ میرے امیر کلاس کے بچے خراب کیوں ہو رہے ہیں جب ان جیسے والدین غلط باتوں پر بھی اپنی اولاد کی حوصلہ افزائی کو تیار بیٹھے ہوں گے۔ سامنے بیٹھے رعونت سے بھرے انسان کو دیکھ کر انہوں نے اس لمحے دکھ سے سوچا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایسی بچیوں کے لیے الگ سے اسکول بنا دیا جائے، نہ کہ انہیں ہمارے بچوں کے سر پر مسلط کر دیا جائے۔ دل کی بات وہ بالآخر زبان پر لے ہی آئے تھے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ اپنی بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی اسکول ڈھونڈ لیں۔ کرسی پیچھے دھکیل کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں یہاں صرف آپ کی رائے جاننے آیا تھا، مگر مایوسی ہوئی، ورنہ تو میرا ارادہ اس معاملے میں اسکول کے بورڈ آف ٹرسٹی کی میٹنگ بلوانے کا ہے۔ آفس سے نکلتے ہوئے انہوں نے میم کو باور کرایا، آپ کا جو دل چاہے وہ کر لیں۔ ترش روئی سے جواب دے کر وہ میز پہ رکھے فائلوں کے ڈھیر میں سے کوئی فائل تلاش کرنے لگی۔ ان صاحب کے ہاتھ واقعی لمبے تھے۔ آئندہ چند روز میں انہوں نے نہ صرف بورڈ کی میٹنگ بلوا لی بلکہ ان سے اپنا موقف بھی منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی داخلہ پالیسی پر نظر ثانی کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ نے غریب گھروں کی بچیوں کے لیے اگلے سال سے نہ صرف داخلوں پر پابندی لگا دی بلکہ سفینہ سمیت یہاں پہلے سے زیر تعلیم ان طالبات کو کسی بہانے اسکول سے فارغ کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا، جو ابھی زیر غور تھا۔ میم شرمین نے اس پر اپنے طور پر بتھیرا احتجاج کیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ویسے بھی اسی دوران ان کا ویزا بھی آ گیا تو وہ اسکول سے استعفیٰ دے کر اپنے شوہر کے ہمراہ کینیڈا پرواز کر گئیں۔ انہی دنوں شہر میں مختلف اسکولوں کی طالبات کے درمیان کھیلوں کے مقابلے چل رہے تھے۔ مسلسل دوسری مرتبہ بھی ریس میں اول آ کر سفینہ گولڈ میڈل کی حقدار ٹھہری تھی۔ ایک بڑے اسٹیڈیم میں منعقد ہونے والی تقریب تقسیم انعامات میں اسٹیج پہ جوں ہی اس کا نام پکارا گیا تو معزز مہمانوں میں موجود فاہد صاحب کے ہمراہ بیٹھی غانیہ بازو ہلا کر انہیں بتانے لگی، بابا دیکھیں، یہ میری کلاس فیلو ہے۔ بیٹی کے یوں بتانے پر وہ چونک سے گئے۔ ایک نظر خوشی سے تالیاں بجاتی بیٹی پر ڈال کر انہوں نے دور کھڑی سفینہ کو دیکھا۔ دھوپ کی تمازت سے چمکتا چہرہ جیت کی خوشی سے سرشار تھا۔ فاہد صاحب اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اندر باہر ندامت سے چور شخص، جس نے اپنے اثر و رسوخ سے غریب بچیوں پر اسکول کے دروازے تو بند کروا دیے مگر ایک معصوم بچی کے بلند حوصلے اور خالص جذبوں کے آگے شکست کھا گیا تھا۔ گراؤنڈ میں اب 2 ہی آوازیں گونج رہی تھیں، اسٹیج کی جانب بھاگتی سفینہ اقبال کے پھٹے جوتوں کی آواز اور فاہد صاحب کی تالی۔ اس لمحے وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کا مصمم ارادہ کر چکی